أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر تجوید میں ہم لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 5 تنوین۔ ہم نے لیسن 4 میں پڑھا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جب یہی زبر زیر پیش کی تعداد 2 ہو جائے، یعنی 2 زبر ہو جائیں، 2 زیر ہو جائیں اور 2 پیش ہو جائیں تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کے معنی ہوتے ہیں غنہ کرنا، یعنی تنوین کی تختی میں جس طرح حرکت کی تختی کو پڑھتے ہوئے ہم جلدی اور نرمی سے کام لیتے ہیں، تو تنوین کو پڑھنے کے لیے جو رول ہے وہ ہے غنہ کرنا۔ غنہ کیا ہے؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ نون کے ساؤنڈ کو ناک میں روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ اب یہ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے میم 2 زبر من، اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ میم زبر نون کے ساؤنڈ کا ہوگا، من۔ تو تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تنوین میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا رول یہ ہے کہ ہم جب اس کو انڈیویجلی اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو مکمل غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی لیٹر ہو اس کا اسٹارٹ اس لیٹر کے اپنے مخرج سے کرتے ہیں اور زبان کو نون کے مخرج پر روک کر ناک میں 1 فنگر تک غنہ کیا جاتا ہے۔ جسے میم میں آپ نے ہونٹ میش کیے، میم 2 زبر من، آپ نے میم کے ساؤنڈ سے سٹارٹ کر کے زبان اوپر نون کے مخرج پر لگائی اور ناک میں گننے کو 1 فنگر تک روکا۔ آپ نے اپنی انگلی کو بند کریں اور جتنی دیر ایک انگلی کو کھلنے میں لگتی ہے اتنی دیر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من اور میم 2 پیش من۔ اگر ہم غنہ نہیں کریں گے تو ہم تنوین کا حق ادا نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں تو ہم جلدی اور نرمی سے نہیں پڑھیں گے تو وہ زبر زیر پیش نہیں رہیں گی، تو بالکل ایسے ہی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے تو یہ تنوین نہیں رہے گی۔ اب تنوین جو ہے، جو 2 زبر ہے، جو 2 زیر ہے، جو 2 پیش ہے، اس کو ہم نے کہا اسے ہم تنوین کہتے ہیں۔ اس کو بڑے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں حرکات کی طرف۔ ہم نے حرکات میں یہ پڑھا تھا کہ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر لیسن دوسرے لیسن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ میں کل کا لیسن مجھے نہیں سمجھ میں آئے میں آج کا سمجھ لوں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک ایک سیڑھی پر پاؤں رکھ کے اوپر آنا پڑے گا۔ آپ ایک لیسن جب تک نہیں سمجھیں گی اگلے لیسن کو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو، اور حرکت جو ہے وہ حروف کو، اس کے ساؤنڈ کو موو کرواتی ہے، حرکت دیتی ہے، اور اسی زبر زیر پیش کی وجہ سے ہم حرکت کی آواز کو چینج کرتے ہیں، ہم حرف کی آواز کو موو کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، جیسے با، بی، بو، تا، تی، تو۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر واو کی شکل میں مڑا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو تنوین ہوتی ہے، وہ اس کا جو ہے ڈبل
دو اس کے ہوتے ہیں. جیسے وہاں ایک زبر تھا تو تنوین جو تھی وہ دو زبر کے ساتھ ہے. حرکت میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہے. تنوین میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہے. تو اگر ہم کہیں کہ بھئی تنوین علم تجوید میں کس کو کہتے ہیں، تو عربی زبان میں وہ آواز جو نون ساکن کے ساتھ پڑھی جائے لیکن لکھنے میں نون نہ ہو، وہ تنوین ہے. اور عام اگر ہم اسے عام لینگویج میں بولوں تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اچھا، اگلا سوال اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو نون ساکن کی آواز میں پڑھیں گے. اس کو کس کی آواز میں پڑھیں گے؟ نون ساکن کی آواز میں. جیسے یہاں پہ ہے عین زیر لام عل، میم دو زبر من، تو میں نے کس کا اضافہ کر دیا؟ نون ساکن کا. جس طرح حمزہ دو زبر ان، تو یہاں پہ کس کا آخر میں اضافہ ہو گیا؟ نون ساکن کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہا دو زیر ہن، کس کا اضافہ ہو گیا؟ نون ساکن کا. ہا دو پیش ہن، کس کا اضافہ ہو گیا؟ نون ساکن کا. ٹھیک ہے. تو تنوین کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ نون ساکن کا اصل میں ساؤنڈ ہوتا ہے. تنوین کا ساؤنڈ کس کا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ نون ساکن کا. جیسے عین زیر لام عل، تو میم دو زبر، تو آخر میں ہم نے کیا کر دیا؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ میم زبر نون من، علمن. اسی طرح کاف زبر واو کو، میم دو زیر من، تو یہاں پہ ہم نے کس کا ساؤنڈ بنایا؟ میم نون زیر من. قوم کتابن. تو تنوین کسے کہیں گے؟ جب میں یہ تعریف آپ سے پوچھ جائے what is a تنوین، تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تنوین کو نون ساکن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تنوین کو نون ساکن کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا کہ تنوین ہمارے علم تجوید میں کسے کہیں گے؟ دو زبر کو، دو زیر کو اور دو پیش کو. اب جب دو زبر، دو زیر، دو پیش کو جب بھی ہم پڑھیں گے انڈیویجل، یہ بات یاد رکھیے گا، انفرادی طور پر، یہ ایک ایک ورڈ کے اندر، ہم درمیان میں تنوین کو نہیں پڑھ رہے، ہم کسی ورڈ کے اکیلے پڑھ رہے ہیں یا اس حرف کے اخیر میں پڑھ رہے ہیں. جب تلاوت کے دوران آئے گی اس میں علیحدہ رول ہے. یہ انڈیویجل آپ کو تنوین پڑھنے کے میں بارے میں بتا رہی ہوں، اس لیے مکس مت کیجیے گا. تو ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ دراصل دو زبر، دو زیر اور دو پیش جو ہوتے ہیں یہ نون ساکن کے ہم آواز ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں علیمن، تو جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ میں نے میم کے اوپر دو پیش کہا ہے یا میم کو نون ساکن کے ساتھ لکھا ہے. اپنے پاس کاپیاں کھولیے اور کاپی میں لکھیے کاتابن، کاف، کاف، تا، با. کاف زبر کا، تا زبر تا، آخر میں با ہے. اب اس با پر میری مرضی ہے میں اس کے ساتھ نون ملا دوں یا میں اس کے اوپر زبر لکھ دو زبر لکھ دوں. ساؤنڈ دونوں کا کیا بنے گا؟ ایک ہی جیسا بنے گا. اگر میں اس کے اوپر دو زبر لکھتی ہوں کتابن تو بھی سیم ساؤنڈ ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ نون ساکن لگاتی ہوں تو بھی سیم ساؤنڈ ہے. تو تنوین اور نون ساکن ایک جیسا ساؤنڈ رکھتے ہیں. یہ ایک
اٹل حقیقت ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش جو ہے یہ نون ساکن کے ہم آواز ہوتا ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش یہ نون ساکن، جیسے کسی بھی حرف پر اگر زبر زیر پیش ہو اس کے آخر میں نون ساکن لگا دو تو وہ ساؤنڈ اور دو زبر دو زیر دو پیش کا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے علیمن یہ تنوین کے ساتھ ہے، علیمن یہ نون ساکن کے ساتھ ہے. یہ دونوں نون کی طرح ایک ساتھ ایک طرح کی آوازیں سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی تنوین کا جو ساؤنڈ بنتا ہے وہ ہمیشہ غننے کا ہوتا ہے اور غنہ نون ساکن پر ہوتا ہے. ناک میں نون کی آواز روکنا یہ نون ساکن ہے. تو تنوین بھی دراصل غننے کا نام ہے. جب بھی ہم اس کو اکیلے پڑھیں گے یا کسی حرف کے اخیر میں پڑھیں گے تو اس کو مکمل غنہ کریں گے، علیم. ٹھیک، اب آتے ہیں کہ تجوید میں اس کے احکام کیا ہیں. تو تجوید میں احکام جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں کہ ہم اس کا وقف کیسے کرتے ہیں. وقف کی کیا صورتیں ہوں گی؟ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حالت وقف کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی سائن آ جائے، جیم آ جائے، تو آ جائے، یا آپ کا سانس ٹوٹ جائے، آپ کو سٹاپ کرنا پڑ جائے، تو ہم زبر زیر پیش کس میں تبدیل کر دیتے تھے؟ جزم میں، اور وہ ساکن ہو جاتا تھا. اور زبر زیر پیش جیسے نعبدو سے نعبد، نستعین، نستعین سے نستعین، ربک سے ربک. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کیسے ساکن کرتے ہیں. اگر علامات وقف آ جاتا ہے، اسٹاپ سائن آ جاتا ہے، تو پھر ہم اسٹاپ سائن پر جو دو زیر اور دو پیش ہوتا ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں اور حرف آخر سے کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. جیسے خبیرن کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا بھائی؟ خبیر. رسول. رسول. ٹھیک ہے، تو دو زبر دو زیر اور دو پیش کیا بن جائے گا؟ ساکن، جزم میں تبدیل ہو جائے گا. اب کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ دو زبر بچ گیا. دو زبر جو ہے حالت وقف میں ہمیشہ ایک زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے علیمن سے کیا بن جائے گا؟ علیما. کتابن. کتابا. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ زبر زیر پیش ساکن ہو جاتا ہے، دو زیر دو پیش ساکن ہو جاتے ہیں. دو زبر کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ ایک زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو گولتا ہے، یہ جو گولتا ہے اس کے اوپر چاہے دو زبر آئے، چاہے دو زیر آئے یا دو پیش آئے، تینوں صورتوں میں یہ ہاں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر میں اس کو ریگولر پڑھوں گی نا، رواں پڑھوں گی، تو میں پڑھوں گی رحمتن تا کے مخرج سے. لیکن اگر مجھے یہاں پر رکنا پڑے تو چاہے دو زبر ہی کیوں نہ ہو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ رحمہ. رحمہ. اسی طرح جنتن، تو جنہ یہاں پر یہ ہاں سکون کے ساتھ ہے. آپ کو یہ جو ہے صرف پریشان کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ میں سے کون سی بچیاں اس کو صحیح پہچانتی ہیں یا نہیں. تو جنتن صحیح سے کیا بنے گا؟ جنہ. ٹھیک ہے، تو گول تا چاہے اس کے اوپر دو زبر آئے، چاہے اس کے اوپر دو زیر آئے یا دو پیش آئے، تینوں صورتوں میں گول تا ہمیشہ ہاں میں کنورٹ ہو جائے گا، ہائے ساکن میں. یہ اپنے پاس آپ نوٹ کی صورت میں لکھیے گا. گول تا حالت وقت میں ہائے ساکن کی آواز میں تبدیل ہوگا. اب جیسے علیم کیا بنے گا؟ یہ علیم. اب ہر تنوین جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگی. اگر اس کے بعد کوئی اور حرف ہے تو وہ اپنے رول کے مطابق چل کے آخر کی جو تنوین ہوتی ہے جو وقف کی ہوتی ہے ہمیشہ اسے ساکن کریں گے. علیم حکیم کیا بنے گا؟
علیم حکیم. ہم صرف آخر کے جو تنوین ہوگی ہم اس کو ساکن کرنے کی ہمیں پرمیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رول اپنے پاس لکھے گا کہ اگر حمزہ ہو، کیا ہو؟ حمزہ. حمزہ ہو. حمزہ کے اوپر لکھیے دو زبر ہو. حمزہ کے اوپر اگر دو زیر اور دو پیش ہے تو ہمیشہ حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جائے گا اور جھٹکا دے گا. لیکن اگر حمزہ جو ہے اس کے اوپر دو زبر ہے اور اس سے پہلے الف مدہ ہے، کیا ہے؟ الف مدہ. مدہ. اگر حمزہ دو زبر سے پہلے الف مدہ ہے تو یہاں پر پھر حمزہ ایک زبر میں کنورٹ نہیں ہوگا بلکہ ساکن ہو جائے گا. اس رول کو اپنے پاس لکھ لیجئے. اگر حمزہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے الف مدہ موجود ہے تو حمزہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ساکن میں. جیسے میں اس کی مثال لکھ رہی ہوں، شین علی. آپ یہ اپنی کاپی میں لکھیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ لائیو کلاس میں سیکھتے ہیں، ہر چیز نوٹ میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ بات رکھیے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ہے شاءن، ٹھیک ہے؟ میرے پاس تھوڑا سا میرا آج ماؤس صحیح کام نہیں کر رہا، اس لیے یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہے. اب یہاں پر حمزہ کے جب میں وقف کروں گی تو یہ جو دو زبر ہیں، یہ دو زبر میرا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ جزم میں. ساکن جزم. میں اس کو کیسے جی، پڑھوں گی؟ جزم. شاء. لیکن اگر یہ ہوتا شیئن، شین کے بعد الف مدہ نہ ہوتا بلکہ یا ہوتا اور پھر اس کے بعد حمزہ دو زبر ہوتا تو میں اس کو پھر ایک ہی زبر میں کنورٹ کرتی. تو میں اس کو پڑھتی شیئا. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کا انتہائی باریک رول ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ تحقیق کے بعد یہ رول سمجھ میں آتا ہے، آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو حمزہ کے رول کو آپ ہیڈنگ دیں گی اور آپ لوگ لکھیں گی کہ حمزہ اگر دو زیر اور دو پیش کے ساتھ ہے تو ساکن ہو جائے گا. اگر حمزہ کے اوپر دو زبر ہے اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو پھر حمزہ ساکن ہوگا. اگر الف مدہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہے تو پھر حمزہ ساکن نہیں ہوگا بلکہ ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گا. لکھ لیا سب نے؟ جی بالکل. آگے چلیں. آگے ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ را کے اوپر جب بھی زبر اور پیش ہوگا را کو موٹا پڑھا جائے گا اور را کے نیچے زیر ہوگی تو وہ ہلکی ہوتی ہے تو ہلکا پڑھا جائے گا. پڑھیے اسے. را زبر با کیا بنے گا؟ رب. 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 موٹا کر کے پڑھنا ہے. ربی. را پیش با. ربی. اگر زبر کے بجائے پیش ہو تو کیا پڑھیں گی آپ؟ ربی. ربو. روبی. کیا پڑھیں گی؟ روبی. روبی. ربی. اور اگر زیر لگا دوں تو پھر کیسے پڑھیں گی؟ ربی. ربی. باریک کریں گی. ریبی. ربی. ربی. تو یہ بات ہم نے رول سے سیکھی کہ راز کی زبر اور پیش اس کو بھاری کر دیتی ہے، ہیوی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں. اور را کی زیر اس کو ہلکا رکھتی ہے، اس وجہ سے یہ ہلکا پڑھ، جیسے رزقن. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کا جو لام ہے، حرف لام جو ہے، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا. یہ جو والا جو لام ہے، اس سے پہلے یہ والا لام نہیں. کون سا والا لام؟ یہ والا جو لام ہے، یہ لا والا. درمیان والا جس کے اوپر تشدید ہے. یہ لام جو ہے اگر اس سے پہلے زبر ہوگا تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، پیش ہوگا موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پر ہے قالل، لل یہ باریک ہے.
ہمارے ہونٹ پھیلے رہیں گے. جب اس کو میں اس سے جم کرواؤں گی تو اس وقت تک باریک ہے، لیکن جب میں اس کو پڑھوں گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موٹا ہو جائے گا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو میں قال لل. اور کیا غلطیاں بچی کرتی ہیں؟ بچی شروع سے ہی اسی لام سے اس کو موٹا کرنا شروع کر دیتی ہیں. قال غلط. آپ نے زبان کو گول نہیں کرنے دینا. زبان کی گولائی اوپر والے ہارڈ پیلٹ پر لگے گی، لیکن ہونٹ پھیلے، ہونٹوں کی شیپ سے آپ لام کو موٹا بھی کریں گے اور لام کو باریک بھی کریں گے. قال. کوئی اندر سے زبان نہیں گول ہوئی، کوئی آپ کے ہونٹ نہیں گول ہوئے، نارمل ہونٹ رہے. قال اللہ. اب یہاں ہونٹ اوول ہو گئے، اس کو پڑھتے ہوئے اوول ہو گئے. قال اللہ. قال اللہ. اسی طرح اگر زیر آ گئی تو پھر اسلام کو بھی ہم باریکی پڑھیں گے. بسم اللہ. اکثر بچے کیا غلطی کرتے ہیں؟ بسم اللہ. غلط. بسم اللہ. تعوذ جب بھی ہم کہیں مدارس میں ایگزامس لیتے ہیں، ہم بچے سے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ سنتے ہیں. اگر کسی بچے کا تعوذ و تسمیہ مضبوط ہے، بس ثابت ہے کہ اس کی تجوید بہت اچھی ہے. اور بچے سب سے زیادہ مطالبہ پن تعوذ و تسمیہ میں کرتے ہیں، جلدی سے پڑھتے ہیں اور کوئی رولز نہیں دیکھتے. تو ہم نے آج کیا بات سیکھی؟ ہم نے یہ سیکھا کہ زبر زیر پیش ساکن ہو جاتا ہے، دو زیر اور دو پیش ساکن ہو جاتے ہیں، دو زبر ایک زبر میں کنورٹ ہوتا ہے. لیکن اگر حمزہ کا دو زبر ہے تو اگر اس سے پہلے الف مدہ ہے تو وہ ساکن ہوگا، ادروائز وہ ایک زبر میں کنورٹ ہوگا. گول تا گول ہاں میں کنورٹ ہو جاتی ہے. را زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا اور زیر کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا. اس طرح الف کے سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، ورنہ زیر کے ساتھ وہ باریک پڑھا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ جی بالکل. اب تھوڑا سا ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں. میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، ان کو پڑھیے. مکرمۃ مکرمۃ. اسٹاپ کیسے کروں گی؟ اسٹاپ سائن ہے نا. مکرمہ گڈ. مکرمہ مطہرۃ. مطہرہ بررۃ. بررہ بررہ. بررہ. را کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. شکن. شقا. دو زبر ہے، ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گا. شبن. حبن. قدبن. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے تنوین پڑھی اور اس کو سٹاپ پڑھا جب وہ آخر میں تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں درمیان میں تلاوت کے دوران بھی تنوین بھی آ رہی ہے، نون ساکن بھی آ رہا ہے. تو اب ہم یہاں کیسے پڑھیں گے؟ کیا یہاں ہم ہر جگہ غنہ کریں گے؟ جیسے فَأَنْتَ تم، کیا ہم ہر جگہ غنہ کریں گے؟ نو. تلاوت کے دوران جب نون ساکن اور تنوین آئے گا تو ہم ہر جگہ غنہ نہیں کریں گے. آج کی کلاس ہم تھوڑی سی لمبی کر لیں. جی. تو تلاوت کے دوران اگر نون ساکن اور تنوین آ جاتا ہے تو ہمارے پاس 4 رولز ہیں جس کے ساتھ ہم غننے کے رولز کو پہچانیں گے. اپنے پاس صرف نام رکھ لیں تاکہ اگلی کلاس میں ہم ان پر بات کریں گے. پہلا نام ہے اظہار. اظہار کہتے ہیں صاف پڑھنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو کلیئرلی ساؤنڈ، بن تن، یہ صاف پڑھنا ہے. اس میں غنہ انکلوڈ نہیں ہوتا. اظہار میں غنہ ہوتا ہے، نہ ہم کسی آواز کو کھینچتے ہیں بلکہ اس کو کلیئر پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. ظاہر کرنا ہوتا ہے صرف. اظہار یہ ظاہر کرنے سے ہے، صاف پڑھنا. رول نمبر 2 ہے ادغام. ادغام کہتے ہیں ملانا، مرچ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر مدغم کرنا.
مرچنگ ساؤنڈ کو اس میں ہم پل کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں. اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں: ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، ادغام ود غنہ، ادغام وداؤٹ غنہ. تیسری قسم آتی ہے اقلاب. یہ قلب سے ہے بدلنا. قلب کو بھی قلب کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے نا، دھڑکتا رہتا ہے. تو یہاں پر ہم ایک حرف کو نون ساکن اور تنوین سے بدل دیتے ہیں. تیسرا رول ہمارے پاس آگے اقلاب، اور چوتھا ہے اخفا. اخفا کہتے ہیں چھپانا. اس میں ہم مکمل گننے کے بجائے نون کو چھپاتے ہوئے گننا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تلاوت کے دوران جب بھی تنوین اور نون ساکن آئے گا تو ان چاروں میں سے کوئی ایک رول ضرور اپلائی ہوگا. اگر اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا یا اخفا ہوگا. تلاوت کے دوران جب بھی نون ساکن آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ ہم ان چاروں رول میں سے کوئی ایک رول کو ضرور اپلائی کریں گے. تو یہاں پر ہم جاتے ہیں واپس قاعدے کی طرف. اب ہم پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو ہم نے لیسن نمبر 5 میں پڑھا. لیسن نمبر 5 میں آپ کو اسی قاعدے میں اس کی پوری جو ہے تعریف ملے گی. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تنوین کو گننا کرتے ہیں. گننا ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے. دیٹس اٹ. اتنی آپ سب کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اس لیسن کی جو ڈسکرپشن ہے، اس لیسن کا جو فیچر ہے، یا اس لیسن کا جو انٹروڈکشن ہے، وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین میں ہم گننا کرنا سیکھتے ہیں. گننا ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے. کتنی دیر کرتے ہیں؟ 1 فنگر. اس پوری تختی میں ہم تنوین پر گننا کریں گے. جیسے میم دو زبر من، 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 بن، بن، بن. تو یہاں پر ہم آج کی ریکارڈنگ کو آف کرتے ہیں. واپس کلاس میں دوبارہ سے آتے ہیں تاکہ میں آپ سب سے سبق کو سن سکوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائے. ہم قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھ سکیں.